باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 2 سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں اور یہی 2 صفات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، شاید اس وقت آپ کو اس آیت کی ضرورت تھی، یا اس آیت سے شاید کوئی ایسی گائیڈنس آپ کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے جو آج کل آپ کی لائف میں ہو رہا ہے، اس میں آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اسی لیے اس آیت کو پڑھیں گے ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ الرحمن اور الرحیم کا کیا مطلب ہے، اور یہ 2 صفات قرآن کے آغاز میں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الرحمن کا ذکر قرآن میں سب سے پہلے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، جو کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اور رب العالمین کون ہے؟ اس کی کیا صفت ہے؟ وہ الرحمن ہے۔ الرحمن کیا ہوتا ہے؟ الرحمن جو ہے فعلان کے وزن پہ، یعنی بہت بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور الرحیم کیا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ سمپل بات یہ ہوگی، الرحمن اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے جو پوری عام اور خاص سب لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے یا وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے ہے۔ اور رحیم صفت اللہ تعالیٰ نے خاص مومنوں کے لیے اوپر لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے آغاز میں جو پڑھا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے اور ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی صفت ہے کہ وہ رحم کرتا ہے، اور رحم اس کی صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کی یہ صفت الرحمن اگر یہ نہ ہوتی تو شاید یہ پوری دنیا قائم ہی نہ رہتی۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر رحم کر رہا ہے، چاہے وہ اس کی فرما برداری کر رہی ہے یا وہ نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسمان، سب کے لیے زمین مقرر کیا ہوا ہے۔ غیر مسلم ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ گار ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دنیا اور اس کا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ابھی تک نازل ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، جو آج ہم دیکھتے ہیں زمین پہ، کہ جو ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے، اسی طرح جنگلی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے بچوں پہ حملہ آور نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے جو نظام قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے؟ الرحمن کی وجہ سے یہ پورا نظام، پورے دنیا کا نظام قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم سوچتے ہیں نا اکثر کہ مطلب غیر مسلم ہو گئے، چاہے ہم بہت گناہ گار بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرحمن ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے، اور ہم اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کہ ہم نے کتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب الرحمن ہے تو ہم کیا، اس میں ہمارے لیے ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الرحمن، یعنی رحم کرنا، رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں پروٹیکشن کو، پیار کو، محبت کو، عزت کو، نرمی کو، اور بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں، جب رحم ہوتا ہے تو ظلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ظلم کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ رحم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ جب انسان رحم دل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت نرم ہوتا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کی ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رحم کرنا ہے۔ کس پر سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے؟ اپنی ذات پر، اپنی ذات پر رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات پر رحم کرنے کے بعد ہم نے دوسروں پر رحم کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو ہم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اب ہم نے کیا پڑھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پڑھی ہے الرحمن، جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ خاص اور عام سب کے لیے، چاہے وہ جو بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا جو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہربانیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عباد الرحمن بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، رحمان کا بندہ بننا ہے۔ تو رحمان کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رحمان کا بندہ بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں رحم کروں، وہ اوائڈ
اوائڈ کرتا ہے غصے کو، وہ اوائڈ کرتا ہے ایسی ظلم کو، زیادتی کو، یا ایسی کوئی بھی ارریلیونٹ چیز جو اس کی ذات کو نقصان دیتا ہے اور انڈائریکٹلی کسی اور کو بھی نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، عباد الرحمن بننے کے لیے رحم کرنا ہے. رحم کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پر رحم کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی ذات پر رحم کریں گے تو آپ کسی اور پر بھی رحم کریں گے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی ذات کے اوپر ظلم کریں گے تو آپ کسی اور پر بھی ظلم کریں گے. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی مطلب یہ ہو گیا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے اوپر غصہ کرتے ہیں یا آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بھی نقصان دینا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو نقصان دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نقصان آپ اس کو دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے ہی نامہ اعمال سے چیزیں مائنس ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی گڈ ڈیڈز جو اچھے اعمال ہیں وہ مائنس ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو اس کے جو غلط اعمال ہیں وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر رحم کرنا ہے، نہیں جانا اس طرف جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کسی طرح بھی نقصان ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ آپ کو ہی نقصان دیتا ہے، وہ کسی اور کو نقصان نہیں دیتا. اگر آپ کسی کی لائف کو اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، کسی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ اپنی ذات کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، بلکہ نہ کہ کسی اور کو. کیونکہ اگر آپ کسی کی عزت خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ انڈائریکٹلی آپ اپنی عزت خراب کریں، کیونکہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کسی کی عزت کو سپوائل کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی کبھی نہ کبھی تو آپ کے اوپر بھی یہ کام ہوگا، آپ کی بھی عزت سپوائل ہوگی. تو اس طرح اپنے ہر عمل کو اس طرح دھیان میں رکھیں کہ یہ عمل آپ کو ریورس ہوگا آپ پر. اگر آپ رحم کریں گے تو ریورسبل آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے رحم ہی ملے گا. اسی طرح اگر آپ کچھ غلط کریں گے، کسی کے اوپر ظلم کریں گے، تو وہ انڈائریکٹلی آپ کے اوپر کبھی نہ کبھی لائف میں وہ ظلم ضرور ہوگا، وہ بات ضرور آپ کے ساتھ بھی ہوگی، اور وہی سچویشن آپ کو بھی فیس کرنی پڑے گی. اسی لیے اپنی ذات پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے ساتھ سنسیئر رہیں. جو بھی کام کریں کسی کی لائف میں بھی انٹرفیئر کرنے سے پہلے اپنی ذات کے اوپر سوچیں کہ یہی چیز مجھ پر ریورس ہوگی. کسی کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو سچ بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے یہ سب چیزیں کی ہیں، تو آپ اوائڈ کریں، کیونکہ کل کو آپ بھی وہ غلطی کر سکتے ہیں، اور کیا ہوگا کہ وہی آپ کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح بات کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح قانون چلتا رہے گا. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے، اپنے اوپر رحم کرنا ہے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہم پر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. ٹھیک ہے، تو رحم کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، دوسروں پر رحم کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر رحم کریں. جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں ڈائریکٹلی وہ ہم اپنی ذات کو فائدہ دے رہے ہیں. جب بھی ہم کسی کو چیریٹی وغیرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہم اس بندے کو نہیں بلکہ اپنی ذات کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بندے کو تو فار اے ٹائم 10 روپیز مل گئے یا 40 روپیز یا 50 ایک وقت کا کھانا مل گیا، لیکن ہمارا جو وہ عمل ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم ایک دیتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو انڈائریکٹلی زیادہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، کسی اور کو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ اگلے اگر ہم سے کوئی ہیلپ لے رہا ہے تو یہ ہم پر احسان ہو رہا ہے، بلکہ اس پر احسان ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم پہ الٹا وہ احسان کر رہا ہے کہ وہ ہم سے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو رحم کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، اور دوسروں پر رحم کرنا انڈائریکٹلی اپنے اوپر رحم کرنا ہے، اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں پر رحم کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. قرآن کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، تقویٰ کے راستے پر چلنے والوں پر بھی رحم کیا جاتا ہے. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آیت آپ لوگ خود سرچ کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف آیت کا ریفرنس بتا دیتی ہوں. دیکھیں، جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے اور ہمیں سیدھا سیدھا چلنا ہے. جب سیدھا سیدھا چلتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، اور وہی روشنی اسی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الرحمن. ہمیں ہر قدم پہ رحم مل رہا ہوتا ہے، ہمیں ہر قدم پہ پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے، ہر قدم پہ ہمیں پیار مل رہا ہوتا ہے، ہر قدم پہ ہم ظلم سے بچ رہے ہوتے ہیں، ہماری ذات ظلم سے بچ رہی ہوتی ہے، مشکلات سے نکل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، اور سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ تقویٰ والوں کا راستہ ہوتا ہے، جو ہر قدم سیدھا سیدھا سنبھال کر رکھتے ہیں اور وہ سیدھا چلتے ہیں، اور ہر قدم پہ ان کو اللہ ملتا ہے. ٹھیک ہے،
جب ہم سیدھا چلتے ہیں نا تو ہمیں ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی جو رحم والی ہے یہ ہمیں ہر جگہ ملتی ہے، اور پھر ہمارا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی لوگوں پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو معاف کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم سیدھا سیدھا چلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں ہمیں ان کو اگنور کرنا ہے، لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں اگنور کریں، کوئی آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگنور کریں آپ، کیونکہ جب آپ کو رحم مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو عزت بھی مل رہی ہوتی ہے، آپ کو شفقت بھی مل رہی ہوتی ہے، آپ کو پیار بھی مل رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنا ٹارگٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے سیدھا چلنا ہے، تو آپ لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے خیالات کو، لوگوں کی سوچ کو اور لوگوں کے دیے ہوئے مسائل کو، ان کی اذیتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک ہرڈل ہے، لیکن وہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی صفت، وہ رحم، وہ الرحمن، وہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کس بات کا ڈر ہے، مجھے کیا ہے، میں تو سیدھا سیدھا چل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے گناہوں کو اگنور کرتا ہے اور پھر بھی وہ مہربانیاں کر رہا ہوتا ہے، اس پر بھی مہربانی کر رہا ہوتا ہے جس پر جو گناہ گار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جب ایسی ذات سے جڑ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر بھی یہی والی خوبیاں آنے لگتی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ جیسا بھی رویہ کرتے ہیں ہم ان سے احسان کا درجہ رکھتے ہیں۔ احسان یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، بھلائی کریں، ٹھیک ہے، اور احسان کرنے والوں پر بھی اللہ رحم کرتا ہے قرآن کی ایک آیت کے مطابق، ٹھیک ہے، محسنین پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے۔ تو جب آپ کسی کی باتوں کو اگنور کر کے اس کے ساتھ برا بھی جس نے بھی کیا ہو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ احسان کا رویہ رکھ رہے ہیں، اور یہ احسان کا رویہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ضرور ہوتی ہے، رحمت کا باعث بنتی ہے یہ آپ کی جو عادت ہے، ٹھیک ہے، احسان والی۔ احسان کے بعد ہم کہتے ہیں محسنین، یعنی نیک عمل، ہر نیک عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں درود شریف پڑھنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو درود شریف پڑھنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اسی لیے جب جب درود شریف پڑھا کریں تب فیل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جب آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور وہ راستہ سیدھا ہوتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر لمحہ ملتی ہے، تو تب کیا ہوتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں اور فیل کریں کہ آپ سیدھا سیدھا جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما رہا ہے، اور وہ رحمتیں اور وہ برکتیں آپ کو ہر اس مشکل سے نجات دلا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے بھی بہت ساری مشکلات کا حل کیوں نکلتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رحمتیں ہمارے پاس کیا ہے، برکتیں، جو رحمتیں ہیں وہ ہمارے پاس نعمتیں لے کر آتی ہیں اور ہمیں ہر ظلم سے نجات دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، رحم کا الٹا ہوتا ہے ظلم، ٹھیک ہے، جہاں رحم ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم آپ اپنی ذات کے ساتھ کچھ اس طرح کر لیں جو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، حدود کو کراس کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے اوپر رحم ہوگا، جب رحم ہوتا ہے تو آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کی زندگی کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ درود شریف پڑھنا بھی آپ کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پڑھی ہے جس کو ہم نے کہا الرحمن، جو ہمارے پاس کیا ہے، تمام لوگوں کے لیے عام ہے، تمام انسانیت کے لیے عام ہے، اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت الرحمن کو کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو اپنا مقصد بنانا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے تسلی بھی لینی ہے اور اسی سے ہم نے سیکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، اب ہم الرحیم کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ جو الرحیم ہے اس کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا۔ اکثر زندگی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ رانگ ٹرن لے لیتے ہیں اور ہم غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم بھٹک جاتے ہیں، شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ جب اذان سے پکارتا ہے یا کوئی بھی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، یہ اس کا رحم ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ بار بار رحم کر کے ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، ہمیں اپنی ذات کے اوپر ظلم نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی ذات پہ خود ظلم کرتا ہے، وہ خود غلط راستے پہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بار بار بلایا، اس کو آیات اس کے سامنے نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اذان کے ذریعے بلایا، اس کو ایک مسلم ملک دیا، ایک خوبصورت سا ماحول دیا اللہ تعالیٰ نے،
ارد گرد کی جو چیزیں ہیں وہ چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ یو ٹرن لے کے اس سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مڑ جاتے ہیں شیطان کی طرف، کبھی نفس کی بات مان لیتے ہیں، کبھی ہم کسی دوست کی بات مان لیتے ہیں، کبھی ہم کسی ماحول میں سوسائٹی کی وجہ سے مجبور ہو کے ہم مڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے الرحیم ہے۔ جب وہ یو ٹرن لے کے واپس سیدھے طرف آتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے، اور رحم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ مہربانی کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے لیے پھر سے اس راستے میں بہت ساری نعمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں تو ضرور بل ضرور اللہ تعالیٰ ہماری کوئی نہ کوئی مشکل ضرور حل کرتا ہے، اور ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہماری بہت ساری مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہماری مشکلات فوراً کبھی حل ہو جاتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یو ٹرن ضرور لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، الرحیم ہے، وہ بار بار ہمارے پاس رحم کرنے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ بھٹکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ بہترین نوجوان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کر کے معافی مانگتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی ہم کام شروع کرتے ہیں ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کریں تک، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی آپ ایڈیشنل شامل کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت بار بار رحم کرنے والی ذات ہے، تو جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ رحم بھی ملتا ہے اور بار بار رحم ملتا ہے، اور ساتھ میں ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے، ہم نے بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور تقویٰ اختیار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، قرآن پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لنک رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، جب ہم نہیں بھولتے اس کو تو وہ بھی ہمیں نہیں بھولتا، جب ہم یاد رکھتے ہیں کہ وہ الرحمن ہے تو پھر وہ بھی یاد رکھتا ہے کہ اس نے بھی رحم کرنا ہے ہم پہ، جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں، کہ وہ الرحیم ہے تو وہ بھی ہم پر بار بار رحم کرتا ہے اور ہمیں سیدھا راستے پر بار بار اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو بھی بہت ساری انفارمیشن ملے گی، قرآن کی ایسی آیات ڈھونڈیں، سرچ کریں جس میں الرحمن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ 5 ڈیز لیں، اس پہ سرچ کریں، آیات قرآن لے کر بیٹھیں اور سرچ کریں، ڈیلی اگر 15 منٹ بھی آپ دیں نا اسی آیت ڈھونڈنے کو، یا 10 منٹ دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یا عباد الرحمن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن کے بارے میں سورۃ الفرقان آیات نمبر 63 میں ذکر کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، تو آپ خود سرچ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ عباد الرحمن کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہم سے ڈسکس کریں۔ اسی طرح عباد الرحمن کی کوالٹیز کو سرچ کریں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ الرحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، کون سی صفات کے ساتھ آیا ہے اور کس جگہ پہ یوز ہوا ہے۔ تو قرآن کو تھوڑا سا ٹائم دے، اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ جب ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا اس کے بارے میں سرچ آؤٹ کرتا ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے، اس کے گھر پہ رحم کیا جاتا ہے، اور جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ حل ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔